مؤثر کارروائی کی سپورٹ حاصل نہ رہے. تو میں پچھلے 1.5-2 سال کی جو کارروائی ہے حماس، حزب اللہ، حوثیز کے خلاف اسرائیل کی، اس کو آج کی فیصلہ کن کارروائی کی حوالے سے ایک طویل حکمت عملی کا حصہ سمجھتا ہوں. دوسری بات، آج کن اہداف کا چناؤ کیا ہے اسرائیل نے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے 2 بنیادی مقاصد ہیں. ایک مقصد جو ہے یقینی طور پہ ان کے ایٹمی پروگرام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا ہے، لیکن دوسرا بڑا مقصد آپ جب کہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کی رجیم کو چینج کرنا اور کمزور کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پچھلے چند منٹوں میں ایران کی جانب سے جو اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ ان کی نظریاتی اور سیاسی اور فوجی قیادت محفوظ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو یہ ایشورنس دی جائے، یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کی نظریاتی فوجی قیادت اس وقت زندہ بھی ہے، محفوظ بھی ہے اور وہ اس وقت کام بھی کر رہی ہے. کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا مقصد صرف ان کی ایٹمی توانائی کی صلاحیت کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ان کی جو نظریاتی قوت یا سیاسی قیادت یا سیاسی نظام ہے اس کو ایران کے اندر کمزور کرنا ہے. تو اب جو ایران کی جوابی کارروائی ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کے بھی 3 مقاصد ہوں گے. پہلے تو یہ عین ممکن تھا کہ وہ ان ایئر بیسز کو نشانہ بنائیں جہاں سے یہ اسرائیلی لڑاکا طیارے اڑے ہیں ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، جو کہ لاجیکل ٹارگٹ بنتا ہے. اور دوسرا، چونکہ ان کے ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، تو جواب میں اسرائیل کا جو سب سے امپورٹنٹ نیوکلیئر انسٹالیشن ہے، جو ان کا ڈیمونا نیوکلیئر ریئیکٹر ہے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ان کے نیوکلیئر پروگرام کی فیسلٹی ہے، عین ممکن ہے کہ اپنے جوابی میزائل حملوں میں جو ایران ہے اس کو نشانہ بنائے. لیکن چونکہ ایران کے چوٹی کے فوجی قیادت کو، ایٹمی سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے، تو عین ممکن ہے کہ جو ان کی فوجی تنصیبات، خصوصاً ان کے ملٹری ہیڈ کوارٹرز اور کمانڈ سینٹر ہیں اسرائیل کے، عین ممکن ہے کہ ایران جو ہے اپنی جوابی کارروائی میں ان کو بھی نشانہ بنائے. لیکن ایک تصویراتی حقیقت میں 2 اعتبار سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اس بات کو دیکھیے کہ ایران جغرافیائی اعتبار سے ایک بڑا ملک ہے، پاکستان سے تقریباً دگنا اس کا جغرافیہ ہے، یعنی کہ 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹر. تو پورے 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹر کا ایئر ڈیفینڈ کرنا آسان نہیں ہوتا. جبکہ اسرائیل جو ہے وہ جغرافیائی اعتبار سے پٹھوار سے بھی چھوٹا ملک ہے، اور اس میں 4 تہوں پہ مبنی 4 ڈائمینشنل بہت ایڈوانس میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے، جس میں آؤٹر لیئر امریکہ کی پرووائڈڈ تھارڈ سسٹم ہے، اس میں ڈیوڈ سلنگ ہے، اس میں آئرن ڈوم ہے اور اس میں باراک 8 ہے. تو ان چاروں لیئرز کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے جغرافیے میں اہم تنصیبات کو کامیابی سے جوابی کارروائی میں ایران کیا نشانہ بنا سکتا ہے یا نہیں، یہ ابھی دیکھنا پڑے گا. کیونکہ پچھلی 2 جو کشیدگی کے مواقع آئے تھے اس میں ایران کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی گئی تھی وہ علامتی طور پہ تو ایران کی اس خواہش اور ارادے کا اظہار اور ترجمانی کرتی تھی کہ وہ جوابی کارروائی کرے گا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل کی دفاعی قوت کو کوئی خاطر خواہ ایران کی جوابی کارروائی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اپنی خواہش اور اپنی صلاحیت کا اظہار تو کرتا رہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے گا، لیکن وہ کتنی مؤثر ہوگی. ابھی تو انہوں نے آپ کی ملٹری نیوکلیئر لیڈرشپ کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے، آپ کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ڈائریکٹلی اور ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا ہے. تو کیا آپ بھی اسی لیول کے نقصان اور تباہی پھیلانے کی صلاحیت اسرائیل کے خلاف رکھتے ہیں یا نہیں؟ اس کا دار و مدار ہے اس بات پہ کہ کشیدگی کہاں تک چلتی ہے اور کب تک چلتی ہے. جی بالکل. علی صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اٹیک بیک کرے گا، بھرپور تیاری بھی کر لی گئی ہے، اور کل بھی ایران نے دھمکی دی تھی امریکہ کو کہ امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، لیکن ایک الارمنگ سچویشن بن چکی ہے خطے میں. آپ کیا دیکھتے ہیں خطے پر اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک اسٹریٹجک ایکسپرٹ کے طور پہ یہ بتاؤں گا کہ میں اس کی توقع نہیں رکھتا. دیکھیں، چونکہ ایران بیسیکلی اس خطے میں اس کا کوئی اتحادی ریاست تو ہے نہیں، یہ ایک حقیقت ہے.
جس کی وجہ سے ایران از آن اٹس اون. اس کو اسلحہ وغیرہ ملتا ہے روس سے، لیکن یہ توقع کرنا کہ کوئی ریاست اس کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوگی جس طرح امریکہ دفاعی اعتبار سے اسرائیل کو کیل کانٹے سے لیس کرتا ہے، وہ والی صورتحال نہیں ہے. اس لیے ایران کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر یہ کشیدگی یا جنگ طویل ہوتی ہے تو اس نے اپنے تمام ترکش کے تیر پہلے راؤنڈ میں یا پہلے دن استعمال نہیں کرنے. اور دوسری بات یہ کہ اس نے اس کے امکانات کم دیکھتا ہوں کہ وہ دیگر ممالک انکلوڈنگ امریکن مفادات پہ پہلے راؤنڈ میں ہی جوابی کارروائی کرے. اس لیے کہ اس نے اپنی صلاحیت کو محدود بھی رکھنا ہے، ایک بڑے پیمانے پہ کارروائی کرنی ہے، لیکن اپنے جو تاش کے پتے ہیں، اپنی تمام حکمت عملی ہے وہ بھی استعمال اور ایکسپوز نہیں کرنی. اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے خلاف میں نہیں سمجھتا کہ ان کے مفادات کے خلاف کوئی بڑی کارروائی امریکہ کرے گا. اگر کرے گا بھی تو علامتی سطح پہ کرے گا، کیونکہ ایران کو بخوبی اندازہ ہے کہ براہ راست امریکی مفادات پہ حملہ جو ہے اسرائیل کی اس خواہش اور حکمت عملی کو سوٹ کرتا ہے کہ اگلے راؤنڈ میں اسرائیل یک طرفہ طور پہ ایران سے نہ لڑے، بلکہ امریکہ بھی کھل کے ایران کے خلاف اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہو. تو ایران امریکی مفادات پہ حملہ کر کے ایران جو ہے اپنے لیے مسائل مزید بڑھا دے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے امکانات کم ہیں کہ پہلے راؤنڈ میں وہ علامتی سطح پہ کچھ حملے کر سکتا ہے، لیکن مؤثر حملے جو ہیں وہ جوابی کارروائی میں اس کے امکانات ہیں کہ وہ صرف اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات، ایئر بیسز یا جو ان کے ملٹری کمانڈ سینٹرز ہیں انہی کو نشانہ بنائے گا. جی بالکل علی صاحب، ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں. فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، یوکرین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور جس طرح سے یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس وقت خطے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران میں بھی یہی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، ہتھیاروں کا استعمال تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اس کے مفادات اور مقاصد ہر خطے اور تاریخ کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں پاکستان انڈیا کے درمیان بھی جو جنگ ہوئی اس میں ہم نے دنیا کی چوتھی بڑی دفاعی قوت کو 3 سے 4 گھنٹوں میں عالمی طاقتوں کی جانب رجوع کرنے پہ مجبور کر دیا کہ جناب آپ پاکستان سے ہمیں بچائیں. تو یہ تو ہر ملک کا مزاج، قوت، سوچ، حکمت عملی مختلف ہوتی ہے. آپ نے یوکرین جنگ کی بات کی. بھئی یوکرین جنگ پچھلے 3.5 سال سے چل رہی ہے، اور اس میں یوکرین تو ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن بہرحال اس نے روس جیسی بڑی عالمی طاقت کے خلاف اپنا محاذ سنبھالا ہوا ہے. اس کی ٹیریٹری کا لاس ہوا ہے، بڑا نقصان اس نے اٹھایا ہے، لیکن 3.5 سال ایک عالمی طاقت کے خلاف کھڑے رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بڑی عالمی طاقت ہونے کے باوجود روس جو ہے وہ ایران جیسے ملک سے